بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کو امریکہ نے مکمل جنگ کی طرف جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان جان کربی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں ممالک کو کشیدگی میں اضافے سے خطے میں ہونے والے نقصانات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ جان کربی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ہردرمی ان کے حق میں بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم یہودی آباد کاروں کی واپسی تک آپریشن جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اقدام آباد کاروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ ترجمان جان کربی نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جاری موجودہ کشیدگی کو انتہائی غیر معمولی اور خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسائل کے باوجود ہم کشیدگی کا سفارتی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رہے گزشتہ پیجز اور واکی ٹاکی میں دھماکوں کے باعث لبنان میں مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے اراکین سمیت 39 شہری جام بحق اور 4000 سے زائد افراد زخمی ہو گئے تھے، جبکہ جمعے کو اسرائیل کے فضائی حملے میں 45 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مغربی دنیا اسرائیل کو خطے میں جارحانہ جنگ پھیلانے سے روکے، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے خبردار کر دیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ کو غزہ کے بعد اب دوسرے ممالک تک پھیلایا جا رہا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے نیوز کانفرنس میں اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور اب وہ جنگ کو لبنان تک پھیلا رہا ہے، جس سے پورے خطے کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ ترک صدر نے مغربی ممالک سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو جارحانہ جنگ پھیلانے سے روکا جائے اور بھی کوئی ملک یا ادارہ جو دنیا میں امن چاہتا ہے وہ آگے بڑھے اور اسرائیل کو جارحیت سے روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اقوام متحدہ پر بھی کردار ادا کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے انسانی بنیادوں پر کوششوں کو تیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے لبنان بھر میں پیجز اور واکی ٹاکی حملوں میں 37 افراد ہلاک اور 3000 سے زائد زخمی ہوئے تھے، اور جس کے بعد حزب اللہ نے بھی لبنانی سرحد سے اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ برسائے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل لبنان کشیدگی میں عراقی گروہ بھی شامل ہو گیا، اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان کشیدگی میں عراقی گروہ بھی شامل ہو چکا ہے۔ عراقی گروپ IRI نے اسرائیل پر ڈرونز اور میزائل داغ دیے، جبکہ اسرائیلی فوج نے حملے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں حزب اللہ نے نئے اور دور تک مار کرنے والے میزائلوں کا پہلی بار استعمال کیا ہے۔ حزب اللہ کے مطابق وقفے سے 100 سے زائد راکٹ ساحلی شہر حیفا کی طرف داغے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یمن کے حوثی گروپ نے بھی اسرائیل پر میزائلوں سے حملوں کا اعلان کر دیا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی شہر حیفا پر 85 راکٹ حملے کیے گئے۔ راکٹ حملوں سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان پر حملوں میں استعمال ہونے والے رامات ڈیوڈ ایئر بیس اور اسرائیلی ٹیک کمپنی رافیل کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ حیفا شہر میں کئی گھروں اور گاڑیاں بھی ان راکٹوں کا نشانہ بنی۔ 24 گھنٹوں میں لبنان پر اسرائیل نے 400 سے زائد حملے کرنے کا دعویٰ کیا۔ دوسری جانب پیجز دھماکوں کی تحقیقات جاری ہیں۔ بھارتی نژاد نارویجین شہری کے کیرالہ میں گھر کی نگرانی سخت کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق رنسن اس کمپنی کے بانی ہیں جس نے حزب اللہ کو پیجز کی فروخت میں سہولت فراہم کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حزب اللہ کے حملوں کے جواب میں اسرائیلی فوج کے لبنان میں شدید حملے، حزب اللہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں شدید حملے کر دیے اور بیکا وادی میں بھی شدید بمباری کرتے ہوئے حزب اللہ کے اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ قطری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لبنانی نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ نبیتیا کے علاقے میں اسرائیلی فوج نے آدھے گھنٹے کے دوران 180 سے زائد فضائی حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں کتنا جانی و مالی نقصان ہوا ہے اس
کی تفصیلات آنا ابھی باقی ہے۔ دوسری جانب عرب خبرساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج نے بیت الحم میں ایک لڑکی سمیت 5 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک گاؤں سے بچوں سمیت درجنوں فلسطینیوں کو بھی اپنی حراست میں لے لیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بسنے والے 9000 کے قریب فلسطینی اس وقت اسرائیلی فوج کی قید میں ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی فوجی پوزیشن پر کئی حملے کیے ہیں، جن میں مقبوضہ لبنانی شیبہ فارمز اور شمالی اسرائیل کے علاقے شامل ہیں۔ حزب اللہ نے اتوار کے روز شمالی اور وسطی اسرائیل پر درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا آزادانہ استعمال کیا، جس میں 50 کلومیٹر جنوب کی طرف کئی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کے بعد اسرائیل نے مزید حملے کرنے کا اعلان کیا ہے اور لبنان میں شدید حملے کیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی حملوں کا خدشہ، لبنانی جامعات بند رکھنے کا اعلان۔ لبنان کے مختلف شہروں میں اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث لبنان جامعہ نے آج کیمپس بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے پیش نظر سیدون، قباطیہ اور طائر میں پیر کو کیمپس بند رکھے جائیں گے۔ جامعہ لبنان کے مطابق صورتحال کو دیکھ کر اگلے لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ دوسری جانب حزب اللہ نے پیجز اور واکی ٹاکی حملوں کے جواب میں اسرائیلی ٹیکنالوجی کمپنی پر حملے کا دعویٰ کیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی مسلح گروپ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ ہفتے لبنان میں پیجز اور واکی ٹاکی حملوں کے جواب میں رافیل کمپنی کے کمپلیکس پر میزائل داغے ہیں، جو الیکٹرونک آلات میں مہارت رکھتی ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل میں حیفا کے شمال میں واقع کمپلیکس پر درجنوں فادی 1 اور فادی 2 میزائلوں کے ساتھ کاتیوشا راکٹ بھی فائر کیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ، کوئی فریق بھی جنگ بندی میں دلچسپی نہیں رکھتا، انتونیو گوتریس۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ وہ اس بات کے بارے میں بڑے واضح ہیں کہ غزہ جنگ کا کوئی فریق بھی جنگ بندی میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ میں بہت اچھی طرح یہ سمجھ چکا ہوں کہ غزہ میں جنگ کو روکنے کے لیے کوئی ایک فریق بھی دلچسپی نہیں رکھتا، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جسے ضرور بند ہو جانا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اس معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل جنگ بندی چاہتا ہے، نہ حماس جنگ بندی چاہتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس جنگ کا خطرہ لبنان میں منتقل ہو رہا ہے اور ایک اور غزہ بننے جا رہا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق UN سیکرٹری جنرل نے اس امر کا اظہار اس وقت کیا جب دونوں فریقین ایک دوسرے پر جنگ بندی میں سنجیدہ نہ ہونے کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے ہر مذاکراتی مرحلے کے موقع پر نئی تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ کا جوابی حملہ، اسرائیل میں تباہی اور بربادی کے منظر۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں کے بعد حزب اللہ نے راکٹوں اور ڈرون سے جوابی حملہ کر دیا، جس کے بعد اسرائیل کے سرحدی شہروں میں تباہی اور بربادی کے مناظر صاف دیکھے جا سکتے ہیں۔ خلیجی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیلی سرحد سے اندر 50 کلومیٹر کے علاقے کو نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا اور رامات ڈیوڈ ایئر بیس پر بھی بڑی تعداد میں راکٹ برسائے گئے۔ اسرائیلی میڈیا عوامی رد عمل کے خوف سے حزب اللہ کے حملے میں ہونے والی تباہی چھپانے کی کوشش میں مصروف ہے، مگر سوشل میڈیا نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ حزب اللہ نے فلسطین کی زمین پر قائم صہیونی آباد کاروں کی 74 بستیوں پر راکٹ اور ڈرونز حملے کیے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی دفاعی نظام متعدد راکٹس اور ڈرونز کو روکنے میں بری طرح ناکام رہا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر اور ویڈیوز میں ان مقبوضہ بستیوں کے مختلف علاقوں میں تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے۔ اسرائیلی شہر کریات میں متعدد گاڑیاں ان حملوں میں تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ کئی عمارات میں آگ لگی ہوئی ہے، جنہیں فائر فائٹرز بجھانے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ خلیجی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے حملے کے بعد صہیونی بستیوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کیملا ہیرس سے ہارنے کی صورت میں دوبارہ الیکشن نہیں لڑوں گا ڈونلڈ ٹرمپ۔
امریکی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نومبر میں صدارتی الیکشن ہارنے کی صورت میں وہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس ہار گئے تو یہ ان کے آخری انتخابات ہوں گے، تاہم امید ہے کہ میں ڈیموکریٹک امیدوار کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤں۔ واضح رہے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پارٹی کی جانب سے مسلسل تیسری مرتبہ صدارتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور ممکنہ طور پر یہ ان کے آخری انتخابات ہوں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔